سیالکوٹ سے اظہر نام کے ایک دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، کیا سیاست اور عقیدہ اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ میری رائے یہ ہے کہ ہاں، سیاست اور عقیدہ اکٹھے رہ سکتے ہیں جب تک پیغمبر لوگوں کے درمیان موجود رہے، جب تک لوگ اپنے سوالات پیغمبر کے سامنے پیش کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور پیغمبر لوگوں کو جوابات دینے کی پوزیشن میں ہوں۔ لیکن جب پیغمبر لوگوں کے درمیان موجود نہ رہے، ایسی ہستی نہ رہے جس کی بات پر سب اتفاق کریں، جو سب کے لیے برابر قابل قبول ہو، تو پھر اگر مذہب کو سیاست میں لایا جائے گا تو فرقہ واریت پیدا ہوگی، اور یہ فرقہ واریت آپس کی لڑائیوں، ترقی میں رکاوٹ اور پسماندگی کی شکل میں سامنے آئے گی۔ مسلمانوں اور خاص طور پہ پاکستانیوں کی پسماندگی کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے سیاست اور مذہب کو الگ الگ نہیں کیا۔ ویسٹ میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، ویسٹ نے بھی بڑا لمبا عرصہ سیاست اور مذہب کو ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر وہ اسی نتیجے پہ پہنچے کہ مذہب اور سیاست کو اکٹھے چلانے کا مطلب پسماندگی ہے، بد امنی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو الگ کیا، اور الگ کرنے کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہیں اور مزید ترقی کر رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ دنیا میں آبادی 25% سے زیادہ ہے، ایسٹس، اثاثے، یا یوں کہہ لیں کہ ترقی میں حصہ 6% سے بھی کم ہے۔ تو یہ بہت بڑی پسماندگی کا ثبوت ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور نہیں کیا ہم لوگوں کو کہ ہم غربت کی پسماندگی کی زندگی گزاریں۔